بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی تاریخ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ ان کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے پہلا نبی کون آیا؟ کیا آدم علیہ السلام کے فوراً بعد کوئی نبی آیا یا کچھ عرصے گزرنے کے بعد؟ یہ ایک نہایت ہی اہم اور دلچسپ موضوع ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اسلامی تاریخ، انبیاء کرام کی زندگیوں اور انسانیت کے آغاز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں گے کہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی کون تھا۔ اس کے ساتھ جڑی ہر اہم بات کو گہرائی سے بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام بھی تھی۔ ان دونوں سے پوری انسانیت کی نسل چلی۔ ابتدائی زمانے میں انسان سیدھے راہ پر تھے، کیوں نہ کہ وہ خود نبی کی تربیت میں تھے۔ اللہ کی ہدایت براہ راست موجود تھی۔ گناہ و شرک کا تصور بہت کم تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ دنیا کی محبت، حسد، قتل اور نافرمانی نے جنم لیا۔ سب سے پہلا بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ تھا قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جھگڑا ہوا جو آخر کا قتل پر ختم ہوا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ اب انسانوں کو دوبارہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل اور حابیل ایک بہت اچھا انسان، اللہ کا فرما بردار، اور دوسرا نفرت اور حسد سے بھرا ہوا۔ جب انسان حسد اور نفرت سے بھرا ہو تو اس کو جو دوسرا انسان اچھا ہو اس کے خلاف خود ہی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور آخر کار قتل پر ختم ہوا۔ قابیل نے جب حابیل کو مارا تو قتل ختم ہوا، اور یہ تھی اسلام میں پہلی قتل کی نشانی جب قتل شروع ہوا۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی آئے تھے وہ حضرت شیث علیہ السلام تھے۔ جب ہم انسان تاریخ کا آغاز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا نام حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے۔ وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش ایک خاص موقع پر ہوئی جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک نیک بیٹا عطا کیا، اس لیے ان کا نام شیث رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، کیونکہ وہ نہایت نیک، فرما بردار، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کو براہ راست ایک نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے بچپن سے ہی توحید، اللہ کی وحدانیت سیکھی، عبادت کے طریقے سیکھے، اخلاق، صبر اور عدل کی تعلیم حاصل کی، انسانوں کی رہنمائی کا مقصد سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بہترین اور قابل انسان بنے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، انہیں دین دینے کی ذمہ داری سونپی، انسانوں کی رہنمائی کا کام دیا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، کیوں نہ کہ اب پوری انسانیت کی ہدایت کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا۔ اللہ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق ان پر 50 صفحے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ ان صفحوں میں اللہ کے احکام، عبادت اور زندگی گزارنے کے اصول تھے۔ یہ صفحے قرآن سے پہلے کے آسمانی ہدایت نامے تھے، جن کا مقصد انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی اہم تعلیمات دیے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس سے مدد مانگو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ دوسرا، عبادت کی پابندی۔ انہوں نے کہا نماز کی ابتدا طریقے سے سیکھے، اللہ کی حمد و ثنا کا طریقہ اپنائیں، قربانی اور دیگر عبادات کی تعلیم دی۔ اخلاقی اصلاح۔ انہوں نے لوگوں کو سچ بولنے، انصاف کرنے، صبر کرنے، حسد اور ظلم سے بچنے کی تعلیم دی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے انسانوں کو بنیادی علوم بھی سکھائے، وقت کا حساب، دن اور رات کی تربیت، زندگی کے اصول۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں انسان دو گروہوں میں تقسیم ہونے لگے۔ نیک لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے، حضرت شیث علیہ السلام کی بات مانتے تھے۔
گمراہ لوگ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی خواہش میں پڑ گئے، نافرمانی کرنے لگے، برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت میں پہلی بار بڑے پیمانے پر نیکی اور برائی کی کشمکش شروع ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کے لیے مختلف طریقے اپنائے، نرمی سے نصیحت کی، مثالوں کے ذریعے سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری دی۔ انہوں نے کبھی سختی نہیں کی کہ بلکہ حکم اور صبر کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل آگے چل کر بہت بڑی، انہوں کی نسل سے کئی نیک لوگ پیدا ہوئے۔ بعد میں آنے والے انبیاء کا سلسلہ بھی اسی نسل سے چلا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی انہی نسل سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ لوگ نیک لوگوں کی قبروں کو عزت دینے لگے، پھر ان کی تصویریں بنائیں، آخرکار انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جس سے شرک کا آغاز ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک لوگوں کی رہنمائی کی، انہوں نے اپنی پوری قوم دین کی خدمت میں گزار دی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اپنی وفات سے پہلے اپنی ذمہ داریاں اگلی نسل کو سونپ دی۔ ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک لوگ سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر گمراہی بڑھنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد کی تیاری، جب زمین پر شرک عام ہو گیا، لوگ اللہ کو بھول گئے، برائیاں بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اگلے بڑے نبی کو بھیجا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ انہوں نے آ کر دوبارہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے۔ ان پر 50 صفحے نازل ہوئے۔ انہوں نے توحید، عبادت اور اخلاقیات کی تعلیم دی۔ ان کے بعد آہستہ آہستہ شرک پھیلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں، ان کا مذاق بنایا۔ پھر اللہ نے ان کو وحی دی، ان پر وحی نازل ہوئی کہ وہ ایک کشتی بنائے، جس میں انہوں نے ہر جانور کا ایک جوڑا رکھا جو آگے نسلوں بر نسلوں چلتا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جوڑے رکھے، کشتی کو پانی میں اتار دیا، لوگوں کو سمجھایا کہ ایک ایسا طوفان آئے گا جس میں آپ سب لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی راہ پر چلے، لیکن لوگوں نے ان کا مذاق بنایا۔ پھر آخرکار اللہ کی طرف سے عذاب آیا، سب لوگ بہہ گئے، لیکن جو کشتی میں سوار تھے وہی لوگ بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی بھیجے، لیکن لوگ اس طرح کے تھے کہ وہ نبیوں کی بات نہیں سنتے تھے۔ ان کو بت پرستی زیادہ عزیز تھی، وہ بت پرستی میں مشغول تھے، نبیوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر، گناہوں کی طرف مبتلا ہوئے، اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ ایک واحد قوم ہم ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اللہ پاک ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ تو کوشش کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور سیدھے راستے پر چلیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور سنت مکار کو اپنائیں، کوشش یہی کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نیکی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل محنت ضروری ہے، برائی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، اس لیے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور انسانیت کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے وہ چراغ جلایا جو بعد میں آنے والی انبیاء نے روشن رکھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام آغاز تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہدایت کے پہلے وارث اور محافظ تھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر مجھ سے کسی بھی لفظ میں کوئی بھی ادائیگی غلط ہوگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو آگے لازمی سپورٹ کیجیے گا، کیونکہ اسلام کو آگے شیئر کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کا آپ کو بھی ثواب دے اور مجھے بھی ثواب دے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔